چادر ڈالی جائے تو جھول نہ پڑے، چادر ڈالی جائے تو اس میں جھول نہ پڑے، یعنی بیٹھنے میں بھی جسم سے جسم کو ملا کر بیٹھنا چاہیے. جیسے نماز کے اندر کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، نہیں ملاتے، ملانا چاہتے ہیں تو ملاتے ہیں، نہیں ملانا چاہتے تو بھائی دیکھو دور دور بھی کھڑے رہتے ہیں. لیکن نماز جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوتی، نماز پوری نہیں ہوتی اگر کندھے سے کندھا نہیں ملایا جائے. سمجھے بزرگوں؟ ایک محنت ہے، بیٹھنا بھی محنت ہے. ہاں، صحابہ کے طریقے، یہ صحابہ والی محنت ہے. یہ محنت جو ہے نا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد میں دین کی حفاظت کے لیے بھائی طریقے نکالے گئے قرآن اور حدیث سے، وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، حق ہیں. لیکن محترم بزرگوں، جو تاثیر صحابہ والی محنت میں ہے وہ ان میں نہیں ہے. صحابہ والی محنت، سمجھے بزرگوں؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے جو کام مجھے عطا فرمایا ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے. اب سوچو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی محنت ہے. یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی محنت ہے. موجودہ حضرت جی دامت برکاتہم یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے یہ محنت جو ہمارے زمانے میں بھئی اپنی قدرت سے سارے عالم میں زندہ فرمائی ہے، یہ ہر ایمان والے کے لیے ہیں کہ وہ اس محنت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو کامل بنائے اور اعمال کو بھی کامل بنائے. بھائی اس لیے کہ اللہ کا مطالبہ بھی ہر ایمان والے سے کامل ایمان کا ہے. اس لیے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ کامل ایمان پر ہیں. اللہ کے وعدے ایمان پر ہیں. کائے پر ہیں؟ تو ایمان سے مراد کامل ایمان ہے. اگر ہمارے پاس جو ایمان ہے اس پر اللہ کے وعدے ہوتے تو بھئی سارے وعدے پورے ہوتے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. علماء سے سنا ہے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے بھائی ایمان والوں سے اللہ پاک مخاطب ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ایمان پر محنت کرو. تو آپ تو ہمیں ایمان والا کہہ ہی رہے ہیں نا، پھر وہ محنت کون سے ایمان پر ہے؟ وہ کون سا ایمان ہے کہ بھئی محنت تو ایمان پر ہی کرنا ہے، لیکن وہ ایمان چاہیے، محنت سے وہ ایمان بنے گا، محنت سے وہ ایمان بنے گا جو ہمیں مطلوب ہے. کون سا ایمان آپ کو مطلوب ہے؟ آمنوا کما آمن الناس. ناس سے مراد صحابہ ہے. اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ بھئی اللہ ہمیں محترم بزرگوں اپنے کرم سے سمجھا دے. سمجھے بزرگوں؟ صحابہ والا ایمان چاہیے. کون سا چاہیے؟ ہاں، تو صحابہ والا ایمان کوئی جو ہے نایاب نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. جب یہ محنتی صحابہ والی ہے تو ایمان بھی صحابہ والا بنے گا، اعمال بھی صحابہ والے ہی بنیں گے.
برابر ہے نا؟ صحابہ خود فرما رہے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا. کیسے سیکھا؟ سن کر سیکھا. حدیث میں بھی آتا ہے مومن بھلائی سے یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے اور سیکھتے سیکھتے اسے موت آتی ہے اور جو ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو بھئی ایمان تو سننے سے آئے گا. ایمانیات کو دیکھ تو نہیں سکتے، نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ سے ہونے کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کی جنت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جہنم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ قبر کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ موت کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ قیامت کے دن کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں؟ پھر کیسے بھائی یقین بنے گا؟ سن کر یقین بنے گا. اچھا بھائی امریکہ کتنوں نے دیکھا ہے، لیکن سب کو ایسا یقین ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اگر کوئی کہے کہ میاں یہ سب فالتو باتیں ہیں، کوئی امریکہ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، خود سوچیں یہ کیسے بنا؟ سننے سے بنا. جب دیکھا نہیں تو کیسے بن گیا؟ دیکھا نہیں تو کیسے بن گیا؟ ہائیڈروجن بم کیسے ہونے کا یقین کیسے بنا؟ میرے محترم بزرگوں، غیب کی باتوں کا یقین سننے سے ہی بنتا ہے. اچھا بھائی اللہ پاک نے سب سے پہلا جو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتارا وہی کے ذریعے سے وہ ایمانیات ہی کا قرآن ہے، احکامات کی لائن کا قرآن نہیں ہے. مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 سالہ ہے. مکی زندگی میں ایمانیات ہی کا قرآن اترا ہے. سمجھے بزرگوں؟ یا تو وہ حالات اترے ہیں جو آگے آنے والے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، موت ہے، برزخ ہے، قیامت ہے نا بھائی، حساب کتاب ہے، عمل کا فائدہ ہے، بد عملی کا نقصان ہے. اور ادھر پچھلے حالات جتنے بھی تھے پچھلی امتوں کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ سارے واقعات اتارے ہیں پہلے، اور بنیاد بتلائی ہے کہ کس نبی کی امت کس بنیاد پر دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور کس نبی کی امت دنیا میں کس بنیاد پر پوری کی پوری ناکام ہوئی. کامیابی ناکامی کے ضابطے بتلائے. تو یہ قرآن اترا ہے. بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اترتا تھا نا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سناتے تھے نا. کیا سنائیں گے بھائی؟ میرے محترم بزرگوں، وہی سناتے تھے. تو سنانے والے ہیں سارے نبیوں کے سردار، آپ کے ہمارے آقا بھی، آپ کے ہمارے بھی آقا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سننے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جا نثار. کیسے بھائی بولو؟ ہاں، کوئی بات اگر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہوتی تو پہلے یہ جملہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اب پوچھیں، دیکھا؟ اس لیے دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بھئی ایسی ہستیاں جو محبت، جن کی محبت مثالی ہے، محترم بزرگوں محبت مثالی ہے، جن کی عظمت مثالی ہے، تو کس عظمت سے سنتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کس عظمت سے سنتے ہوں گے؟ اللہ کا کلام کس عظمت سے سنتے ہوں گے؟ کس محبت سے سنتے ہوں گے؟ اور محترم بزرگوں کس دھیان سے سنتے ہوں گے؟ کس توجہ سے سنتے ہوں گے؟ کس یقین کے ساتھ؟ اسی کا نام آداب ہے کہ بھئی آداب سے سنا جائیں. سننا تو ہو جائے گا،
اگر آداب سے نہیں سنیں گے تو سننا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلام کا نور، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں اللہ کا نور ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، آپ مجسم نورانی ہیں، آپ جو ہیں نا مجسم نورانی۔ تو محترم بزرگوں سن تو لیں گے لیکن نور نہیں ملے گا۔ سننے سے، آداب کے ساتھ سننے سے، یہ سننا یہ محنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ والی محنت ہے۔ دیکھو بھائی ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکیں گے، اس لیے کہ مغرب سے بیٹھے ہوئے تھے نا، اب پوری بات نہیں ہوگی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، لیکن کیا کریں، سمجھے بزرگوں؟ اب یہ دیکھو کہ بھائی دیکھو یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی صحابہ جیسے بیٹھتے تھے ایسے بیٹھنا سیکھیں، اور صحابہ جیسے سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے؟ مبہوت ہو کر کے، کوئی حرکت جسم میں بالکل نہیں ہوتی تھی، آنکھیں محترم بزرگوں یعنی پلک بھی نہیں جھپکتے تھے، حرکت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت کریں گے تو اڑ جائیں۔ تو اس دھیان سے، اور توجہ کہتے ہیں دل سے سننے کو، دل متوجہ رہے، دل بھی متوجہ، بھائی اصل تو دل ہے، اصل تو محنت کر کے دل کو بنانا ہے۔ او بھائی دل بن گیا تو سب بن گیا، معمولی محنت نہیں ہے۔ سننا یہ صحابہ والی محنت ہے، ان کے طریقے پر آداب کے ساتھ سنیں گے نا، ان کے طریقے پر سنیں گے، یعنی آداب بھائی کوشش کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنے والا پالیا کرتا ہے، کوشش کرنے والا پالیا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس محنت کے اندر سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ایمانیات کو سننا ہے۔ سب سے پہلا عمل اس محنت کے اندر ایمانیات کو سنو آداب کے ساتھ۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ اس کام کے اندر مسائل سے پہلے فضائل ہیں، مسائل سے پہلے۔ دیکھو ایک چیز ہے، اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سمجھا دے، بہت اونچی چیز ہے۔ کیوں ہیں مسائل سے پہلے فضائل؟ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ فضائل پر محنت، بھائی فضائل کو آداب کے ساتھ سننا یہ ایمان پر محنت ہے، فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے، یعنی فضائل کو آداب کے ساتھ سننا یہ ایمان پر محنت ہے۔ یہ پہلی محنت صحابہ کی بھی پہلی محنت ہے، اور بھائی اس کام میں ہماری بھی پہلی محنت ہے۔ پوری امت کے لیے ہیں یہ کام۔ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ گھر کی تعلیم کس کے لیے ہے؟ بولو، گھر میں پوری امت ہے، اور بھائی گھر کی تعلیم ہے وہ بھی 5 اعمال کے ساتھ۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا کہ بھئی 5 اعمال تعلیم کے ساتھ، ان کے زمانے میں 5 اعمال کے ساتھ نہیں تھی۔ بھائی دیکھو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 6 صفات کا مذاکرہ شروع ہوا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوا، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو بھائی مشورہ اور بھائی تشکیل یہ اگر موجودہ حضرت جی فرما رہے ہیں تو کیا یہ سیرت سے ہٹ کر ہیں؟ ارے بھائی یہ دونوں عمل سیرت ہے، سیرت میں ہیں یا سیرت میں نہیں ہے؟ یہ کام تو سیرت کے مطابق کیا جائے گا، ہاں بھائی، تاکہ بھائی صحابہ کی سیرت ہمارے اندر زندہ ہو جائے گی۔ میرے محترم یہ پہلی محنت ہے۔ دوسری محنت، جو کچھ صحابہ سنتے تھے اسے یاد بھی کرتے تھے۔ یاد کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ ہیں،
انہوں نے عرض کیا اپنی شکایت کی. ہم دوسروں کی شکایت کرتے ہیں, اپنی کیا شکایت کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یاد کرتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا. تو ثابت ہوا نا یاد کرنا. ارے صحابہ کا یاد کرنا ثابت ہوا نا. تو بھائی دیکھو اس محنت کے اندر فضائل کا یاد کرنا ہے یا نہیں ہے, ایمانیات کا یاد کرنا ہے یا نہیں ہے. پہلے تو بہت اہتمام سے اللہ کے راستے میں نکل کر, بھائی دیکھو جماعت کا ہر ساتھی جب چلہ لگا کر کے واپس آتا تھا نا, تو ہر صفت کی کئی حدیثیں اس کو 5 10 حدیثیں اسے ہر صفت کے اعتبار سے یاد. امیر بھی روزانہ یاد کرتا. تو یاد کرنا ہے اس محنت کے اندر, سمجھے بزرگوں. مستورات کی جماعتیں آتی ہیں اب, تو اس کی کارگزاری میں یہ بات ہے کہ کسی عورت نے 80 حدیثیں یاد کی, کسی نے 100, کسی نے 150. لو بھائی میرے محترم بزرگوں, یہ دوسری محنت ہے, لیکن یاد کرنا بھی آداب کے ساتھ ہوگا. کیسے بھی یاد کر لو, نور نہیں ملے گا, نور نہیں ملے گا. میرے اللہ کے کلام کا نور ہے. جو یاد کریں گے یا وہ اللہ کا کلام ہے یا بھائی نبی کا کلام. سمجھے بزرگوں, یہ دوسری محنت ہے. میں جلدی عرض کر رہا ہوں. تیسری محنت کرتے تھے صحابہ, جو کچھ آداب کے ساتھ سنا ہے اور آداب کے ساتھ یاد کیا ہے, اب حلقہ لگاتے تھے صحابہ. حلقہ گول کو کہتے ہیں بھائی, گول حلقہ لگا کر کے اب جو ہے مذاکرہ کرتے تھے. ہر ایک دوسرے کو سناتا تھا اور ہر ایک دوسرے سے سنتا تھا. کیوں بھائی؟ تعلیم کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ یہ کیا ہے؟ ارے ایمانیات ہی کا مذاکرہ ہے نا. ارے بھائی حدیثوں کا ہی مذاکرہ ہے. اہمیت ہے ہر صفت کی, فضیلت ہے. ہاں بھائی محترم بزرگ ہو, اب بولو, دیکھ لیں. اچھا ہو بہو وہی محنت چل رہی ہے, نہیں چل رہی؟ ارے من وان وہی محنت چل رہی ہے, نہیں چل رہی؟ مگر بھائی آداب میں کمی ہے, اس لیے زندگیوں کا رخ نہیں بدلنا. اتنی محنتیں آداب کے ساتھ بھائی دیکھو کی جائیں گی اور ہر ایک کو کرنا ہے. سمجھے بزرگوں؟ اب جو ہے سننے کے ذریعے سے آداب کے ساتھ, یاد کرنے کے ذریعے سے آداب کے ساتھ, مذاکرے کے ذریعے سے آداب کے ساتھ اللہ کے کلام کا نور, اللہ کے نبی کا کلام کا نور جو ہمارے اندر آیا ہے, وہ محترم بزرگوں ذہن نشین ہو گیا. دل کے اور دماغ کے رگو ریشے کے اندر اللہ نے رچا دیا, بسا دیا. اب دل کی بات تو زبان پر آسانی سے آتی ہے یا نہیں آتی, یا سوچنا پڑتا ہے؟ ارے بھائی دل میں کیا ہے یہ سوچنا پڑتا ہے. بھائی دل میں نور بھرا ہوا ہے. لہذا محترم بزرگوں اب جو ہے صحابہ کو دعوت دیتے تھے, صحابہ کو دعوت دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب کو مقام معلوم ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ بھئی قیامت کے دن سارے علماء ان کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے. ایسے ہی عبداللہ بن رواحہ بڑے صحابہ میں سے ہیں, اور بھی صحابہ ہیں. صحابہ کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بھائی بیٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لائیں. عبداللہ بن رواحہ نے ہاں بھائی ایک صحابی سے کہا, وہ ناراض ہو گئے اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا, ابن رواحہ, وہ تھوڑی دیر کا ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے. ہم تو ایمان لا چکے ہیں, تھوڑی دیر کا ایمان کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ ابن رواحہ کے حال پر رحم کرے, وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی ایمان کا ہم مذاکرہ کریں تاکہ بھائی ایمان ہمارے دلوں میں رچ جائے, بچ جائے. حالانکہ ہر صحابی کامل الایمان ہے. دیکھو یہ سوچنا ہے, وہ تو محنت کریں اپنے ایمان پر. اور وجہ یہ ہے اس کی کہ دیکھو ہر صفت کی آخری حد نہیں ہے, ایمان کی آخری حد نہیں ہے.
جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے ایسے ہی ایمان ہے، ایسے ہی نماز ہے، ایسے ہی اللہ کا علم ہے، ایسے ہی اللہ کا ذکر ہے، ایسے ہی اللہ کے اخلاق ہیں، ایسے ہی اخلاص ہے، اور ایسے ہی یہ نبیوں والی محنت ہے جس میں جان اور مال لگایا جاتا ہے۔ اگر ساری جان لگا دی ہے نا بھائی، اور مال بھی لگا دیا، محترم بزرگوں جان بھی دے دی، تو کون سا کمال کیا؟ جان تو اللہ ہی نے دی تھی نا، مال بھی اللہ نے ہی دیا تھا، کمال کون سا کیا؟ حق ادا ہو گیا، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں کتنا نوازنا چاہتے ہیں میرے محترم بزرگوں، اس کو سوچیں آپ۔ اور میں اب دعوت دیں گے۔ اب دیکھو دعوت کا نور بھرا ہوا ہے نا دل اور دماغ کے اندر، اب وہ دعوت میں آئے گا، اب وہ دعوت میں آتا ہے۔ تو دعوت کا خاصہ یقین کا قوی کرنا، دعوت کا خاصہ دیکھو ہم عمومی گشت کرتے ہیں، اور عمومی گشت کے دن بھائی ایک ساتھی مشورے سے گشت کی بات کرتا ہے نا بھائی، تو سب سے پہلے کیا جملہ کہتا ہے؟ اس وقت میں ہمیں ایک محنت کرنا ہے، ہم سب کو ایک محنت کرنا ہے، وہ گشت والی محنت ہے۔ اور یہ گشت والی محنت دیکھو ایمان کے بنانے کی جتنی بھی محنتیں ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں، یہ گشت والی محنت ان میں سب سے زیادہ اہم محنت ہے، سب سے زیادہ مؤثر محنت ہے۔ وہ محنتیں نہیں ہیں، یہ تو الگ محنت ہے، یہ صحابہ والی محنت ہے۔ کون سی محنت ہے؟ صحابہ، بھائی صحابہ کو دعوت گشت میں ہم کس کو دعوت دیتے ہیں؟ بولو، تعلیمی گشت میں کہاں کس کو دعوت دیتے ہیں؟ خصوصی گشت میرے محترم مسجد کی آبادی کی محنت میں کس کو دعوت؟ بھائی اپنے بھائیوں کو ہی دعوت دیتے۔ لیکن محترم بزرگوں دیکھو دعوت جو ہے وہ دائی کے لیے ہے۔ دوسری خاصیت ہے دعوت کی کہ دعوت کا خاصہ یقین کا کامل بنانا۔ اچھا اب ہر ایک کا یقین کامل بنے گا نہیں، جیسے ہر صحابی کا یقین کیا بنا؟ کامل بنا۔ محترم بزرگوں ہر ایک کا یقین کامل بنے گا، ہر ایک کا یقین کامل بنے گا۔ آج محترم بزرگوں بڑے مجاہدوں سے قربانی سے بھائی کسی کا یقین بنتا ہو صحابہ کی طرح سے تو بھائی ہو سکتا ہے، صحابہ کی طرح سے تو محترم بزرگوں بغیر صحابہ والی محنت کے نہیں بن سکتا۔ سمجھے بزرگوں؟ ہاں، کیونکہ وہ تاثیر ہی نہیں ہے اس میں، ان محنتوں ہے تاثیر۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ایسے ہی ہیں، امت کے لیے بڑی فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن پوری امت کی پر محنت نہیں ہے ان محنتوں کے ذریعے سے۔ اگر پوری امت پر محنت کے لیے بعد والی محنتیں ہوتی تو امت مرتد کیوں ہوتی؟ محنت چھوٹ گئی، امت کو چھوڑ دیا کہ بھئی دعوت جو ہے وہ دائی کے لیے نہیں ہے، دعوت مدعو کے لیے ہے۔ دعوت تو دائی کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ مغالطہ چاہے شیطان کی طرف سے سمجھیں یا جو بھی، یہ کہا گیا کہ بھئی یہ دعوت سب تک پہنچ چکی ہے، دعوت تو دوسروں کے لیے ہے، یہ سب تک پہنچ گئی، لہذا اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دعوت جو ہے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، دعوت غیر ایمان والوں کے لیے ہے، اور بھئی ان میں دعوت کی کوئی صورت اب باقی نہیں رہی ہے، اس لیے اب دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دعوت چھوٹی ہے، کیا چھوٹی ہے؟ اور دعوت سے پہلے کی محنت بھی چھوٹی۔ ابھی جن محنتوں سے دعوت مؤثر بنے گی، محترم بزرگوں اثر کرے گی، تو دعوت کا خاصہ یقین کا کامل بنانا اور دعوت کا خاصہ ماحول کا بنانا۔ باطل ماحول، بے دینی کا ماحول محترم بزرگوں چپے چپے پر بنا ہوا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کہیں بھی ہمارا ماحول نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، حتیٰ کہ مسجدوں تک میں نہیں، اللہ کے گھروں تک میں نہیں ہمارا ماحول۔ سمجھے بزرگوں؟ وہ تو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے محترم بزرگوں، ورنہ فجر کی نماز میں
محترم بزرگ، حالانکہ اس سے بہت پہلے سے یہ کام شروع ہو گیا، میں نے دیکھا ہے صرف امام صاحب اور مؤذن صاحب اور اس وقت میں جو میری عمر ہے ایسی عمر کے 2 بوڑھے یہ فجر کی نماز میں ہیں، بڑی مسجد میں۔ آج مسجد، یہ مسجد دیکھو یہ کیسے بھری ہوئی ہے، سمجھے بزرگوں؟ ابھی نماز جو ہوئی کہاں تک ہوئی؟ میرے محترم بزرگوں، کوئی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو چھوٹی ہے، اللہ نے کرم فرمایا، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، سمجھے بزرگوں؟ اچھا بھائی دیکھو، جس دعوت سے دعوت دینے والے کا یقین قوی بنے گا، جس دعوت سے دعوت دینے والے کا یقین کامل بنے گا، اس دعوت کو جو بھی سنے گا متاثر ہوگا نہیں ہوگا؟ جو سنے گا نا تو بھئی سننے کے ذریعے سے وہی دعوت اس کے دل پر پہنچے گی، کیونکہ اللہ کے کلام کی دعوت ہے، اللہ کے نبی کے کلام کی دعوت ہے۔ اور دعوت بھی دیکھو 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دی جائے۔ 4 اعمال میں بھئی ایمان ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، یہ اعمال بھی ہیں، یہ صفات بھی ہیں۔ پھر 4 صفات کے ساتھ بھئی کامل یقین کے ساتھ دی جائے دعوت، اور حسن اخلاق کے ساتھ، جس میں کیا ہو، دیکھو بھئی نہ آنکھیں بند کریں نہ نیچے دیکھیں۔ ہاں بھئی دیکھو گردن نیچے نہیں کرنا ورنہ سو جائیں گے، سمجھے بزرگوں؟ تو سونے کے لیے تھوڑی قربانی دی ہے آپ نے یہاں پر، یہ سونے کی جگہ تھوڑی ہے بھئی، اور نہ آنکھیں بند کریں، مراقبے کی بھی جگہ نہیں ہے، بولو تھوڑی دیر میں سو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو ذرا صحابہ کی طرح سے بالکل پلک بھی نہ جھپکیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سنیں۔ کیسے؟ آپ میری آنکھوں میں دیکھو، میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، ایسے، ارے دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا، آپ میری آنکھوں میں دیکھ رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو ہے سننا ہے، سمجھے بزرگوں؟ بہرحال میرے محترم بزرگوں، وہ دعوت ہر ایک کو متاثر کرے گی، اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب سنو، سمجھے بزرگوں، اس کے آگے بھی ہے ایک محنت، وہ ہے مشق۔ کیا ہے بھائی بولو؟ مشق ہے، ہر صفت کی مشق ہے۔ ایمان کی مشق کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں ہے، بلکہ ان آنکھوں سے جہاں سے جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آئے فوراً وہاں سے ہونے کا دل سے انکار کرنا ہے، اور پھر اللہ کی ذات و صفات سے ہونے کا اقرار کرنا ہے، یہ ہے مشق۔ اور بھی مشقیں ہیں۔ نماز کی مشق نماز کے اندر ہی ہے، علم کی مشق تعلیم کے اندر ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، اس محنت کے اندر دین سیکھنے کا جو طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ کا تھا، دین سیکھنے کا، دین سیکھنے کا جو طریقہ ہے اس محنت کے اندر، یہ صحابہ والا طریقہ ہے، ایمان کے بنانے کا بھی، دین کو سیکھنے کا بھی، ایک ایک چیز۔ اب دیکھو محترم بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، یہ محنت اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمت، صحابہ والی محنت، کرنے اول کا ہیرا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس محنت کو اصولوں کے ساتھ کیا جائے گا، سمجھے بزرگوں، اور ہاں اس محنت کو صحیح ترتیب کے ساتھ کیا جائے گا اور اصولوں کے ساتھ کیا جائے گا تو اصول سیرت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کا نام اصول ہے، یعنی من و عن ہو بہو جیسے انہوں نے محنت کی اس طرح کر، تو کیا ہوگا؟ اصولوں سے کیا جائے گا تو پہلا زمانہ آ جائے گا، پہلا زمانہ آ جائے گا۔ کون سا ہے پہلا زمانہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا زمانہ۔ ارے بھائی اس مبارک زمانے کو ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون نہیں چاہے گا؟ تو بھائی دیکھو کون سی بڑی قربانی ہے، یہ تو مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کرنا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں،
اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھائی کرنا ہے، وہ تو ساری قربانیاں مقامی محنت سے وجود میں آ جائیں گی۔ مقامی محنت روزانہ کی ہے، ترقی ہر چیز کی جو ہوتی ہے روزانہ کی محنت سے ہوتی ہے، ماحول جو بنتا ہے روزانہ کی محنت سے بنتا ہے، تو ایمان بھی کامل روزانہ کے سننے سے، روزانہ کے یاد کرنے سے، روزانہ کے یہ روزانہ ہے، یہ سب روزانہ کی دعوت سے، روزانہ کی مشق سے۔ اب سننے میں پورے 6 صفات سنے جاتے ہیں، نہیں سنے جاتے؟ یاد کرنے میں بھی کوئی اگر ہر صفت کی حدیث چھوٹی یاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر بھائی بھاری معلوم ہو، دشوار معلوم ہو، تو کم سے کم کسی ایک صفت کی بدل کر کے حدیث یاد کی جا سکتی ہے نا۔ یاد بھائی صحابہ والی محنت کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ بھائی یاد کیا ہے ہم نے بھی، کیا کیا ہے بھائی بولو؟ ہم نے بھی یاد کیا ہے میرے محترم بزرگوں۔ بہرحال مذاکرہ پورے 6 صفات کا ہے، دعوت پورے 6 صفات کی ہے، مشق پورے 6 صفات کی ہے، دعا پورے 6 صفات کی ہے۔ تو اب ہر صفت زندگی میں ترقی کرے گی نہیں کرے گی؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہے بھائی، جس سے اللہ بھائی دیکھو کیا عرض کیا جائے، فرمایا یہ جو کام اللہ نے عطا فرمایا ہے مجھے، اس کام کے اندر مجھے کام کرنے والوں سے 2 خطرے ہیں۔ کس سے خطرے ہیں؟ کام کرنے والوں سے۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور واقع میں کام نہیں ہو رہا ہو۔ وہ کام تو ہو رہا ہے، ارے یہ سب کیا ہے؟ کام ہی سے تو ہے نا یہ سارا، یہ سب کیا ہے میرے محترم بزرگوں؟ وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ یہ صفات ہے نا، یہ روزانہ زندگی میں ترقی کر رہے ہیں۔ تو بھئی ہر صفت پر جب روزانہ محنت ہوگی ہے نا بھئی، سننے کے ذریعے سے آداب کے ساتھ، یاد کرنے کے ذریعے سے آداب کے ساتھ، اور بھئی مذاکرے کے ذریعے سے آداب کے ساتھ، اور دعوت کے ذریعے سے آداب کے ساتھ، اور مشق کے ذریعے سے آداب کے ساتھ، اور دعا بھی آداب کے ساتھ مانگنا پڑے گی نا۔ ارے بولو، تو ہر صفت ترقی کرے گی نہیں کرے گی؟ ارے بھئی اللہ کے راستے میں مہینے میں 3 دن نکلا جائے گا، سمجھے بزرگوں؟ باقی کا تو سارا وقت مقامی میں فارغ وقت، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تو وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ جو محترم بزرگوں، موت ہے ہمارے لیے، کیا ہے بولو؟ اللہ معاف فرمائے۔ چلہ پابندی سے لگانا بھی موت ہے میرے اپنے لیے، سمجھے بزرگوں؟ آپ کے لیے نہیں۔ لہذا میرے محترم بزرگوں، دوسرا کیا ہے بھائی؟ خطرہ کہ اسباب کے ہوتے ہوئے، اسباب ہیں تو اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر نگاہ نہ جائے، کیونکہ اسباب ہوتے ہیں نا تو اسباب پر نگاہ جاتی ہے۔ اسباب ہیں تو پھر کیا ہے ہمارے پاس، دیکھو یہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے، ہو جائے گا، سمجھے بزرگوں؟ اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر نگاہ نہ جائے یہ تو مشکل ہے، لیکن اسباب پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ نگاہ اللہ کی ذات پر رہنی چاہیے۔ کس پر بھائی بولو؟ اسباب سے نہیں ہوتا، یقین بنے گا تو پھر اسباب پر نگاہ نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، وہ بھی کامل، اور یہ محنت ہے میرے محترم بزرگ۔ اب یہ ہے محترم بزرگوں، دیکھو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ بھائی یہ مہاراشٹر کا کام بھائی کسی کی نگاہ میں تھا ہی نہیں۔ مہاراشٹر کوئی جو ہے کام کی جگہ ہے، کسی کی نگاہ میں نہیں تھا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے 1980 میں اجتماع کی تاریخ لینے کے لیے گئے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ،
ہے نا بھائی ساتھیوں کو لے کر کے، تو حضرت جی نے فرمایا بھائی اجتماع کرنے کی تمہارے اندر استعداد نہیں ہے، تم اجتماع نہیں کر سکتے. دیکھا آپ، لیکن اب آج کیا حال ہے؟ ارے بولو، یہ اللہ کا فضل ہے. کیا ہے بھائی بولو؟ اللہ کا فضل ہے. لہذا سینٹروں کی، حلقوں کی بننے کی ابتدا سب سے پہلے، ہاں بھائی دیکھو 1992 میں مہاراشٹر نے شروع کی. ایک حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ایک تقاضے کے تحت اجتماع لینے کے لیے گئے. تاریخ حضرت نے فرمایا دیکھو تم جماعتیں بہت نکال دیتے ہو، تم سے جماعتوں کا مطالبہ نہیں کرتے، اب کے جو ہے ایسی محنت کرو کہ کوئی گھر نہ بچے، کوئی فرد نہ بچے. سمجھے بزرگوں؟ ہر ایک کے کان پر ہاں بھائی اللہ کی بات پڑھنی چاہیے. ہاں، یہ ہر ایک کے کان پر یہ بات پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو بہرحال میرے محترم بزرگوں دیکھو، اس وقت میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے ہی میں بھائی اکابرین ساری دنیا کے ایک جگہ جمع تھے، ہے نا صاحب. تو بات چلی، محنت کی کہ بھائی یہ محنت کیا ہے. تو بھائی حضرت نے بہت اپنے اپنے طور پر ہر ایک نے کہا کہ بھائی یہ محنت اس طرح ہے، یہ محنت اس طرح ہے، یہ محنت اس طرح ہے. حضرت نے فرمایا بھائی یہ کام جو ہے نا مسجد وار ہے. کیسا ہے؟ مسجد وار. مسجد وار محنت ہے. اس وقت سے پھر مسجد وار مسجد وار مسجد وار بات چلی. سمجھے بزرگوں؟ تو الحمدللہ بھائی مسجد وار محنت ہی کی برکت سے ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا کام بڑھایا ہے. خاص طور سے بھائی یہ نشانہ ہے مسجد وار محنت. اب یہ ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو ہمیشہ سے بات ہے کہ بھائی اپنی جماعت، آدمی جماعت لے کر چلنے والا جو ہے نا اپنی جماعت سے روزہ کی بھی خود بنائے. کون بنائے؟ دوسرے بنائے. پہلے ہفتے کی، دوسرے ہفتے کی نہیں، یہ تو تھا ہی نہیں. بھائی ہر ذمہ دار اپنی جماعت سے روزہ کی بھی، چلے کی بھی خود بنائے اور لے کر کے جائے. بہت سے ساتھی الحمدللہ آج تک جو ہے خود ہی بناتے ہیں، لے کر کے جاتے ہیں. بعد میں یہ بات کہی گئی کہ بھئی ایک معاون ساتھ لے لو. کیا کرو؟ یعنی دو مل کر کے جماعت بناؤ. اس کے بعد بات چلی کہ بھئی جماعت کیوں نہیں بنا لی جائے، 3 کر لو. سمجھے بزرگوں؟ کہ بھئی 3 آدمی محنت کر کے اپنی جو ہے جماعت بنائے. سمجھے بزرگوں؟ ہوتے ہوتے میرے محترم بزرگوں بھئی دیکھو یہ چھوٹی جماعتوں کا اللہ پاک نے، آپ یہ دیکھیے کہ مہاراشٹر کے اندر بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ ہر ذمہ دار جس طرح اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پہلے جماعت بناتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں جماعت لے کر نکلتا ہے، اسی طرح مقامی محنت کے لیے بھی ہر ذمہ دار بھئی اپنی چھوٹی جماعت بنائے. بھئی چھوٹی جماعت تو پہلے بھی جو ہے 3 کی تو چلی رہی تھی، لیکن 5 کی بنائے. کتنے کی بنائے؟ اب یہ 5 والی بات یہ بھی محترم بزرگوں کم سے کم 30-35 سال سے چل رہی. سمجھے بزرگوں؟ ہاں، حضرت مولانا کے انتقال کو 22 سال ہو گئے. سمجھے بھائی؟ اور اس سے بھی 8-10 سال پہلے سے چل رہی ہے. تو بہرحال اب اس وقت میں یہ دیکھو چھوٹی جماعتوں کی محنت، مقامی محنت کے لیے چھوٹی جماعت بنائی جائے. تو جو مقصود ہے نا دیکھو بہت سی باتیں جو اس میں سے ابھی مذاکرے میں آئی ہیں کہ بھئی مقصود کیا ہے نا بھئی. ایک مقصد یہ ہے کہ 100% امت نمازی بن جائے. بولو 100% امت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے پردہ فرماتے وقت میں اپنی امت کو دین کی اور دین کی محنت کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے یہ امت پھر سے اس سطح پر آ جائے، یہ مقاصد میں سے اس محنت اور بھی ہیں، سمجھے بزرگوں؟ بہرحال اب دیکھو، اب تک کی محنت میں دیکھو اوسطاً ہر مسجد کے ماحول میں 4 مہینے لگائے ہوئے موجود ہیں، اوسطاً بھائی سینٹر کی مسجدوں کے 4 مہینے لگائے ہوئے کو جوڑا جائے نا اور پھر تقسیم کیا جائے 12 مسجدوں پر تو کم سے کم 20 سے 25 4 مہینے ہر مسجد کے حصے میں آ جائیں ساتھی، تو اوسطاً گویا ہر مسجد میں 4 ماہ لگائے ہوئے اتنے ساتھی ہیں۔ یعنی ہر ذمہ دار پہلے اپنے چھوٹی جماعت بنائے تو بھائی کیسے بنائے اور جماعت کیسی ہونی چاہیے، جماعت بنانا کیسے ہے اور بھائی جماعت ہونی کیسی چاہیے، اس کا نتیجہ کیا آئے گا بھائی تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے مذاکرے کے ذریعے سے آ جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اسی طرح ہر مسجد کے اندر اوسطاً چلہ لگائے ہوئے 50 اور 60 کے درمیان ہیں، 50-60 کے، بھائی سینکڑوں بھی ہیں، 500 ہیں۔ ایک جگہ مسجد کی کارگزاری میں آیا، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ہماری مسجد کے اندر جماعت لے کر چلنے والے 120 ہیں، تو اتنے بھی ہیں، سمجھے بزرگوں؟ لہذا میرے محترم بزرگوں، چلے والے 50-60 ہیں اور جماعت لے کر چلنے والے 5 ہیں، کتنے ہیں بھائی بولو؟ 5 ہیں۔ یہ ہے سطح، مسجد کی درمیانی سطح۔ اب بھائی 5 ذمہ دار ہیں، لہذا ہر ذمہ دار مقامی محنت کے لیے اپنی چھوٹی جماعت اس طرح بنائے کہ بھائی 4 ماہ والے ساتھیوں میں سے جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور چلے تو کئی لگے ہوئے، ان کے اندر من جانب اللہ 4 مہینے کی جماعت لے کر چلنے کی استعداد موجود ہے۔ ایسے ساتھیوں کو چن کر کے، وہ بھی اپنی پسند کے، جن سے تعلق زیادہ ہو، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ ذمہ دار جو ہے نا، تعلق بھی زیادہ ہو، تو تعلق تو سب سے ہوتا ہے لیکن زیادہ تعلق کسی سے ہوتا ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں، 2 ساتھی ایسے لے لیے جائیں اور 2 ساتھی چلے والے لیے جائیں۔ کیسے؟ جن کے دائی چلے لگے ہوئے ہوں۔ بعض ہر مسجد میں مسجد وار جماعت میں بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے 4 مہینے نہیں لگا پاتے لیکن چلے وہ لگاتے رہتے ہیں، مجبوری ہے۔ مثال کے طور پر بھی آدمی گھر میں اکیلا ہی ہے، 4 مہینے جائے گا تو سارا نظام درم برم ہو جائے، سمجھے بزرگوں؟ لہذا چلے برابر لگا رہے۔ ابھی جب موقع آئے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے، ہے نا، صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، بہت سی چھوٹتے ہیں، سمجھے بزرگوں؟ تو 4 چلے زیادہ، 5 سے آگے، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، ایسے ساتھی 2 لیے جائیں اپنی پسند کے، جن سے تعلق بھی زیادہ ہو۔ اس طرح 5 کی جماعت بنانا ہے۔ اور بھئی یہ ساتھی بھی جن کے دائی چلے لگے ہوئے ہیں نا، اگرچہ 4 مہینے نہیں لگے ہیں لیکن ان کے اندر بھی 4 مہینے کی جماعت لے کر چلنے کی استعداد موجود ہے۔ اچھا بھئی جب موجود ہے تو یہ لے کے کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں لے کے گئے کہ مشورے سے جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ ان کے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ اب جو لے رہے ہیں نا تو بھائی اب مشورے سے ان کے اوپر جماعت لے کر جانے کی ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ تو دیکھو جب 4 مہینے کی استعداد ہے تو 3 دن کی جماعت تو خوشی خوشی لے جائیں گے نا۔ ارے بھائی 4 مہینے کی استعداد ہے اور 3 دن کی جماعت اگر لے جانے کے لیے طے کیا جائے تو خوشی خوشی لے جائیں گے نا میرے محترم بزرگوں۔ بہرحال یہ ہے بھائی دیکھو چھوٹی جماعتیں۔ اب چھوٹی جماعتوں پر دیکھو محلے کے گھروں کی تقسیم یہ بھی ہمارے یہاں ہی ہے، کہتے سب ہیں ہر گھر پر محنت کرنا ہے، ہر فرد پر محنت لیکن تقسیم کہیں نہیں۔ تقسیم ہی نہیں کریں گے تو ہر گھر پر محنت کیسے کریں گے؟ بولو بھائی،
कैसे کریں گے؟ اور محترم بزرگوں ہر فرد پر محنت کیسے کریں گے؟ بھائی اپنے یہاں تقسیم ہے برابر برابر. تو محترم بزرگوں بعض مسجدوں کے اندر گھر زیادہ ہیں بعض کے کم ہیں، ان کو بھی اگر اوسطاً گھروں کی تعداد دیکھی جائے نا ہر مسجد کے اعتبار سے اوسطاً، تو ہر مسجد کے ماحول میں اوسطاً ہر مسجد کے حصے میں 150 گھر آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ اب 5 جماعتوں پر 150 گھر تقسیم کیے جاتے ہیں تو 30 گھر ہر چھوٹی جماعت کے حصے میں آتے ہیں. یہ بھائی دیکھو ترتیب ہے. کیا ہے بھائی بولو؟ ایک عظیم مقصد کے لیے ہیں. یہ کائے کے لیے ہیں؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا ہر چھوٹی جماعت سے کہ بھائی ہر چھوٹی جماعت کو کے حصے میں آئے ہوئے گھروں پر چھوٹی جماعت ایمان والوں سے ایمان کی نسبت پر ملاقات جو ہے، ملاقات کا نشانہ بھائی دیکھو 15 دن میں 1 مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ پورا کرے تو اس سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا جو مقصد چاہا جاتا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو بھائی دیکھو فکر کی جائے نا تو فکروں پر اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے. فکر پر اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے. لہذا اللہ نے فکر کی کرنے سے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ ملاقات کا نشانہ کیوں نہ 1 ہفتے میں پورا کیا جائے. 1 ہفتے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی 30 گھروں پر چھوٹی جماعت 1 ہفتے میں ملاقات اور دعوت کا نشانہ پورا کرے. روزانہ کتنے گھروں پر ملاقات کرنی پڑے گی؟ بھائی 7 چوک 28، 4 گھر پر روزانہ ملاقات کرنی پڑے گی. 2 گھر بچ گئے بھائی 2 دن 5 گھروں پر ملاقات کر لو. دیکھو گھر پر جا کر ایمان والوں سے ایمان کی نسبت پر ملاقات کر کے 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دعوت دے کر صفات زندگی میں آنے کی ترتیب جو ہے ان کو سمجھا کر اس گھر سے دوسرے گھر تک جانے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں. کتنے لگتے ہیں؟ تو 4 گھر کے اندر بھائی 40 منٹ لگیں گے. 4 گھر کے اندر 5 گھر کے اندر 50 منٹ. مسجد کی آبادی کا وقت کتنا ہے؟ مسجد کی آبادی کا وقت کتنا ہے؟ 2.5 گھنٹے ہے. کتنا ہے بھائی؟ اس میں سے بھی دیکھو کتنا کم ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر محترم اب یہ شروع ہو چکا ہے سمجھے بزرگوں، ہاں 1 ہفتے میں بات کرتے ہیں، بات پرانی وہی رفتار چل رہے ہیں سمجھے صاحب. لیکن بھائی دیکھو جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھائی دیکھو جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرنا لازم ہے، ضروری ہے. کوئی چیز کام کی ترقی کے لیے حضرت جی دامت برکاتہ کا فرمانا ہے ابھی جو خط آیا ہے اس میں بھی کہ بھئی کوئی بات کام کے تعلق سے کام کی ترقی کے لیے کام کی مضبوطی کے لیے مشورے سے اگر طے کی جائے تو سارے ہی حضرات کو ہاں بھئی ان کا یعنی اس میں تعاون کرنا ضروری ہے. تعاون کرنا ضروری ہے. تو بھئی تعاون کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا سمجھے بزرگوں. تو بھئی کریں گے نا انشاءاللہ. ملاقات کا نشانہ 1 ہفتے میں پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب دیکھو محترم بزرگوں بھئی ملاقات کیے 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دعوت دیے سمجھے بزرگوں. تو بھئی یقین بھی قوی بنے گا، ایمان بھی قوی بنے گا دعوت دینے والے کا، اور سننے والے سب متاثر ہوں گے. اس کے بعد میں صفات زندگی میں آنے کی محنت کی ترتیب رکھنا ہے. پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ بھئی یہ صفات جس کا ابھی کہنا سننا ہوا ہے یہ زندگی میں حاصل کرنے کے لیے محنت ہے. جب تک اس محنت کو نہ سیکھا جائے گا صفات زندگی میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے مشاغل میں سے جلد از جلد 4 مہینے کے لیے فارغ کر کے جماعت کے ساتھ نکلے اور ان صفات کی محنت کو سیکھے. یہاں تک تو بھائی دیکھو سبھی جو ہے وہ کہتے ہوں گے، لیکن اس کے آگے کی بات جو ہے وہ ذرا مضبوطی سے پکڑ لو. کیا کہنا ہے کہ بھائی دیکھو اپنی مسجد سے اب کہنا ہے اپنی مسجد سے دیکھو 6 مہینے کے بعد، کتنے مہینے کے بعد؟ 4 مہینے کی جماعت نکلے گی ہمارے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لہذا ہمارے ساتھ
4 مہینے چلنے کا ارادہ کرو. تو 60 ایمان والوں کو دعوت دی ہے. 30 گھروں میں 60 ایمان والے ہیں اوسطاً. میرے محترم بزرگوں، دیکھو متاثر تو سب ہو گئے لیکن سب ارادہ نہیں کریں گے. کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا. جو متاثر ہو جائے گا زیادہ وہ ارادہ کر لے گا. تو بھئی 60 میں سے کسی نے بھی ارادہ نہیں کیا، صرف ایک نے کہا میں تیار ہوں. کس نے کہا؟ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے میں تیار ہوں. بھئی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، ساتھ میں لے جانے کو کہہ رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا ہمارے ساتھ چلنا ہے. ارے بھئی 3 دن کی تشکیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. جاؤ تم جانو، اللہ جانے. 4 چلے کی تشکیل کر کے کیا کرتے ہیں؟ تم جاؤ تمہارا کام جانے. میرے محترم بزرگوں، اب اس کو ختم کرنا ہے. اب اس طریقے سے محترم بزرگوں محنت کرنا ہے. جب ایک چیز محترم بزرگوں اس کا وجود چاہتے ہیں تو بھئی جس چیز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا اس کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ چیز حاصل چل ہی نہیں سکتی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دیکھو 6 مہینے کے بعد اب ایک ہی آدمی نے کہا، ایک ہی ایمان والے نے. آپ دیکھیے 1 ہفتے کے اندر 100% کو دعوت دی جا رہی ہے. یہ سوچئے یہ کون سی زبردست محنت ہے کہ پوری امت کے ہر فرد کو 1 ہفتے میں ہی 4 اعمال پوری دعوت ہے. پورے 6 صفات کی دعوت ہے، 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دعوت. کون سی محنت ہے کہ ہر ایمان والے پر اس کو دعوت دی جا رہی ہے کامل طریقے پر، قوی ایمان کی، کامل ایمان کی. ہے کوئی محنت؟ میرے محترم بزرگوں اب دیکھو 6 مہینے کے 26 ہفتے ہوتے ہیں. ہر ہفتے دعوت دی جائے گی، ہر ہفتے ہر ایک کو دعوت دی جائے گی. اچھا ایک ہی نام آنے دو ہفتے میں تو جماعت بنے گی نہیں بنے گی؟ ارے بنے گی نہیں بنے گی؟ تو بھائی دیکھو جماعت ہمیں نہیں بنانا ہے، جماعت تو اللہ بنائیں گے. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یا تو یہ کہو ہم بنائیں گے تو کیا دل ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا ہی دل ہمارے ہاتھ میں نہیں. میرے محترم بزرگ، دل اللہ کے، محنت صحیح ہونی چاہیے، صحیح نیت سے ہونی چاہیے، صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. کہ بھئی ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی محنت صحیح ہو. میرے محترم بزرگوں جماعت تو اللہ بنائیں گے. اچھا باقی 59 نے جو ارادہ نہیں کیا نا، فوراً ان سے عرض کرنا ہے دیکھو بھائی آپ نے جو ہمت نہیں کی تو آپ کا کوئی عذر ہوگا. ہر ایک کا عذر ہوتا ہے. ارے آزار سے انسان گھرے ہوئے ہیں نا، ہر ایک کی مجبوری ہے. بھائی آپ نے جو ہمت نہیں کی آپ کا کوئی عذر ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھو 3 مہینے کے بعد میں اسی طرح اپنی مسجد سے ہمارے ساتھ چلے کی جماعت جائے گی، لہذا چلے کا ارادہ کرو. اس میں بھی ایک ہی نام آیا، کوئی بات نہیں. 3 مہینے کے 12 ہفتے ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں بھی اگر ایک نام آئے گا تو جماعت بنے گی نہیں بنے گی؟ جماعت اللہ بنائیں گے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک دل اللہ پلٹے گا نہیں جماعت نہیں بن سکتی. جب تک توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، وما توفیقی الا باللہ. سمجھے بزرگوں؟ بالکل عین بعین ہی قرآن حدیث کے مطابق محنت ہے. منوان صحابہ کے طریقے پر محنت ہے، وہ بہو صحابہ کے طریقے پر محنت ہے. سمجھے بزرگوں؟ اب یہ ہے کہ بھئی ایک ہی نام آیا، جماعت تو بنے گی. آخر میں یہ کہنا ہے، اب آخری بات آ گئی ہے، آخر میں کہنا ہے کہ بھئی یہ ہفتہ جیسے ہی ختم ہوگا نا تو ہمارے ساتھ 3 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی. تو 3 دن کا ارادہ کرو. تو بتاؤ 60 ایمان والوں میں سے 10 یا 12 ارادہ کریں گے نہیں کریں گے؟ 3 دن آسان ہیں، اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں، لہذا 10 یا 12 نے ارادہ کیا، جماعت تیار ہو گئی. اب بھائی لے کے کون جائے گا یہ تو متعین نہیں ہے. ہمارے ساتھ چلنا یہ تو کہہ دیا ہے، ذمہ داری تو اٹھا لی ہے، لیکن متعین تھوڑی ہے کہ کون لے کے جائے گا.
इतना जरूर है कि भाई देखो बाद में साथ ही साथ ये भी कह देना है कि देखो हमारी छोटी जमात के अंदर सारे साथी जिम्मेदार हैं, लिहाजा मशवरे से जिसके बारे में तय होगा वो लेके जाएगा जमात। अगर मेरे बारे में तय होगा तो मैं लेकर के जाऊं, ये वाज़ेह तौर पर भाई सबके सामने कह देना। अब भाई जमात तैयार हो गई, अब अमीर दो बातें चारों साथियों से भाई करना है उनको। सबसे पहले तो साथियों से ये पूछना है कि भाई हमने जो मेहनत की है वो तो अपने ईमान और अमाल के कामिल बनाने की नीयत से की है, हमने इनको तैयार करने की मेहनत थोड़ी की है। इनको किसने तैयार किया? बोलो भाई, अल्लाह ने तैयार किया। अरे भाई किसने किया? अल्लाह ने तैयार किया। जैसे 4 महीने वालों को, चिल्ले वालों को किया करेंगे अल्लाह, भाई 3 दिन वालों को भी अल्लाह ही ने तैयार किया। लिहाजा देखो ये हम सोचें कि भाई क्या हमारे महीने के 3 दिन हमें नहीं लगाना है क्या? भाई लगाना तो जरूर है। तो देखो हम में से कोई एक अगर इनके साथ चला जाएगा तो भाई उसके भी 3 दिन लग जाएंगे महीने के, और जमात के भी लग जाएंगे। अब बताओ कौन लेके जाए? अब है मशवरा। तो पहला साथी दूसरे की राय देगा, दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की, चौथा 5वें की, दूसरे की राय दी जाती है। लेकिन अब इतनी राय लेने के बाद में अमीर चाहे 1 सेकंड ही के लिए सही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के, जिसके 4 महीने भी लगे हुए हैं, चिल्ले भी लगे हुए हैं, मोहतरम बुजुर्गों 4 महीने की जमात लेकर चलने की कामिल इस्तेदाद है और बढ़ रही है रोजाना की मेहनत के जरिए से। अगर उनके बारे में अमीर तय करेगा तो खुशी खुशी ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? अरे भाई ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? तो देखो छोटी जमात की मेहनत के जरिए से एक जमात 1 हफ्ते में 6 रोजा की बनी है, तो वो अल्लाह के रास्ते में निकल रही है और एक अमीर तैयार हो रहा है। 1 हफ्ते में जमात बन रही है। देखो जो मुज़ाकरा हुआ है ना, ये खाली आपका वक्त लेने के लिए नहीं है, इसके मुताबिक भाई देखो मेहनत करके करेंगे ना, अल्लाह मुशाहिदा करा देगा। मेहनत के बाद मुशाहिदा होता है। देखो मुजाहिदे के बाद मुकाशिफा होता है, बगैर मुजाहिदे के मुकाशिफा नहीं होता, बगैर मेहनत के जो मुशाहिदा नहीं होता। भाई मेहनत करो सही रुख से। पता चला तहकीक से, क्या पता चला? ये जमीन बहुत कीमती है। अच्छा साहब क्या वजह है इसकी कीमती होने? इसमें गैस है। क्या है बोलो? अरे गैस कहाँ? जमीन में ही है ना। पहले नहीं था गैस, दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं था। तहकीक से पता चला कि गैस है। अच्छा भाई गैस है तो अब मेहनत से वो निकलेगा। तो उस लाइन की गैस हासिल करने की लाइन की मेहनत, वो भी जैसे तहकीक से पता चला ऐसे ही वो भी तहकीक से ही हासिल होगी मेहनत। अब उस तरीके पर मेहनत होगी तो गैस हासिल हो जाए। आज सारी दुनिया के अंदर हर घर में, हर कारखाने में, हर फैक्ट्री में अब तो गाड़ियां भी जो है गैस से ही चल रही हैं। एक वक्त आएगा हवाई जहाज भी गैस से उड़ सकते हैं। बोलो हाँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, देखो कितना आम हो गया। तो मोहतरम बुजुर्गों, मुजाहिदे से मुकाशिफा होता है। भाई देखो करेंगे ना मेहनत इस तरीके पर, अल्लाह मुशाहिदा करा देंगे। अच्छा भाई दूसरे हफ्ते इसी तरीके से मेहनत होगी तो दूसरी जमात निकलेगी, तीसरे हफ्ते तीसरी जमात, चौथे हफ्ते चौथी जमात। चारों साथी जमात चलाने वाले अब तक नहीं बने थे, मशवरे से ही डाली है ना जिम्मेदारी। कौन से? भाई मशवरे से ही डाली है या अपने आप जो है लेकर के जा रहे हैं? नहीं, मशवरे, हमारा काम सारा मशवरे के ताबे। हमारा काम, ये काम असलन सारा का सारा मशवरे के ताबे। जैसे दीन के एतबार से नमाज दीन की बुनियाद है, ऐसे दीन की मेहनत के एतबार से मशवरा बुनियाद। दीन की मेहनत के एतबार से भाई नमाज क्या है? बोलो हदीस पाक, नमाज क्या है? दीन की, अरे बोलो ना, क्या कहते हैं? बुनियाद है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को, दीन से मुराद कामिल दीन है। नमाज से कामिल दीन जिंदा होगा।
سمجھے بزرگوں، لیکن اس کی محنت ہے. کیا ہے؟ اس کی محنت ہے. ایسے ہی مشورہ ہے. میرے محترم بزرگوں، سارے ساتھی جماعت چلانے والے بن گئے. بھائی 5 ساتھی ہیں نا، امیر صاحب بچ گئے، ان کے لیے 5واں ہفتہ تھوڑی آئے گا، لیکن وہ بھی جماعت لے کر کے جائیں گے. پہلے ہی ہفتے سے یہ بھی آواز لگے گی کہ آخری ہفتے میں ماں مستورہ سے روزہ کی جماعت نکلے گی. تو سے روزہ کی تیار ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ امیر صاحب لے جائیں. 1 مہینے کے اندر چھوٹی جماعت کے ذریعے سے 5 جماعتیں نکلیں گی سے روزہ کی، اور 5 چھوٹی جماعتیں ہیں تو کتنی نکلیں گی؟ ارے بولو نا. ارے کسی مسجد میں سال بھر میں بھی جو ہے 25 جماعتیں نہیں نکلتی، سال بھر میں نہیں نکلتی. یہ وہ محترم بزرگوں اللہ پاک نے کیمیا عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ ہاں، کیمیا عطا فرمایا. محنت آسان ہے بھائی، 3 دن ہی لگیں گے نا، خالی وقت بھی لگ رہا ہے نا محنت کے اندر. اگر محنت میں خالی وقت نہیں لگائیں گے مقصد کی محنت میں، تو یہ خالی وقت جو ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں آدمی گناہ کرے گا. یا تو محترم بزرگوں آپ یہ دیکھیے کہ گناہ کرے گا یا مقصد پر محنت کرے گا. آدمی خالی کبھی نہیں رہتا. اس لیے کہتے ہیں بھائی مقصد میں، فارغ اوقات میں اپنے کو مقصد میں مشغول رکھنا ہے. خانہ خالی را دیو می گیرت. بھائی خالی گھر میں جو ہے جنات بسیرا کر لیتے ہیں. شیطان جنات میں سے ہیں، سمجھے حضور کو. خالی اوقات پر جو ہے بھائی شیطان کو اللہ پاک اگر مقصد میں نہیں لگائیں گے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ. اللہ مسلط کر دیں گے شیطان. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بیکاری معصیت کا دروازہ ہے. یہ سارے گناہ جتنے بھی ہیں، سارے فساد، یہ بیکاری کا ہی تو جو نتیجہ ہے نا. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے محترم بزرگوں دیکھو، خالی وقت میں محنت کر رہے ہیں، کون سے کمال کی بات ہے؟ آسان ہے. 3 دن ہی لگا رہے ہیں. ذمہ داروں کے 3 دن سے زیادہ نہیں لگے، ذمہ داروں کا چلے سے زیادہ نہیں لگے گا. اب آگے دیکھیے، دوسرے مہینے میں بھی اسی طرح محنت ہوگی. تو بھائی دیکھو، چھوٹی جماعت کے ساتھ ہی جماعت چلانے کے واسطے ان میں اور مضبوطی آ گئی. آئی کہ نہیں؟ تیسرے مہینے بھی اسی طرح محنت ہوگی. اب تو چھوٹی جماعت کے اندر جو ساتھی ہیں نا، جو اب تک جماعت لے کر نہیں چلے تھے، اب تو ماہر ہو گئے جماعت چلانے کے اعتبار سے. سینہ کھل گیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 3 مہینے جیسے ہی ختم ہوئے، چلے کی جماعت تیار ہے. ارے مذاکرے میں ابھی آیا ہے نا، چلے کی کون لے کے جائے گا؟ اسی طریقے سے مشورے سے جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، سالانہ چلہ اس کا لگے گا اور جماعت کا بھی چلہ لگ جائے گا. ذمہ دار کا 4 مہینے والے کا 4 مہینے کی جماعت اسے نہیں دیں گے اس ترتیب کی محنت میں. یہ بات الگ ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دے. خیر، اب محترم بزرگوں دیکھو، ایک امیر جو ہے نا 4 مہینے کی وہ چلے کی جماعت لے کر کے چلا گیا. تو چھوٹی جماعت میں محترم بزرگوں 4 ساتھی رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ تو چھوٹی جماعت میں تو 5 رہنا چاہیے. لہذا سیرت کے اندر ہے کہ بھئی یہ جانے والا جو ہے نا، یہ اپنا بدل چھوٹی جماعت میں شامل کر کے جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسجد نبوی میں پوری زندگی اذان دیتے رہے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو سیرت میں ہیں، حیات الصحابہ پڑھیں گے تو یہ سب جو ہے سامنے آ جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے. اجازت دے دیجئے، اجازت مانگ رہے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی ان سے بڑی یعنی عاجزی سے کہا کہ بھائی بلال، ہاں میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں
اور بھائی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی تک تو آپ میرے ساتھ ہی رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ نے جو مجھے آزاد کرایا تھا نا غلامی سے، اپنے لیے اگر کرایا تھا تو میں تیار ہوں آپ کے ساتھ لینے کے لیے، اور اگر اللہ کے لیے کرایا تھا تو بولو مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو اب کیا راستہ ہے؟ اجازت دے دی، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بلال تم جا سکتے ہو، لیکن تمہارے بدلے میں اذان کون دے گا مسجد نبوی میں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عرض کیا کہ مسجد قباء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو اذان دیتے ہیں وہ میرے بدلے میں اذان دیں گے۔ تو جانے والا اپنا بدل چھوٹی جماعت میں شامل کر کے جائے، اور امیر بھی بھائی کوشش بھی کرے، فکر کرے، جماعت تو 5 کی رہے گی۔ یہ ساتھی جو چلے کی جماعت لے کر کے جا رہا ہے، چوتھے مہینے پورا چوتھا مہینہ لگایا اور 5ویں مہینے کے 10 دن بھی لگائے، 11 دن لگائے، اب واپس اپنی جماعت میں ہی آ کر کے جڑے گا نا، تو 6 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ اب دیکھو باقی کی ساری بات ختم۔ سال بھر کے اندر 2 جماعتیں چھوٹی جماعت کے ذریعے سے 4 مہینے کی نکلیں گی، اور 4 جماعتیں چلے کی نکلیں گی۔ کتنی نکلیں گی؟ اگر ہر جماعت میں 10 ایمان والے بھی نکلے، ارے بھائی کس نے منگایا آپ سے پانی؟ او بھائی نہیں بھائی نہیں، ایسا مت کرو اللہ کے بندو، سب آپ کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے نا سب کا۔ میرے محترم بزرگوں، کیا دیکھو کیا کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھو محترم بزرگوں، اگر ہر جماعت میں 10 ایمان والے بھی نکلے تو 6 ڈھائی 60، بولو 100% اللہ کے راستے میں 4 مہینے اور چلے کے لیے نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ 3 دن کے ذریعے سے 100% سے روزانہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے؟ ارے بولو نا، چھوٹی جماعت کے ذریعے سے تو امت کا 100% خروج وجود میں آئے گا۔ جب 100% امت اللہ کے راستے میں نکلے گی تو 100% نمازی نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ یہ ہے صحابہ 100% نکلتے تھے، 100% کی نماز کامل بنے گی۔ بھائی تسلسل دیکھو، یہ معمولات ہیں، یہ محنت ہے اپنی زندگی کے بنانے کی، اپنے ایمان اور اعمال کو کامل بنانے کی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بھائی محترم بزرگوں، دیکھو کسی صفت کی آخری حد نہیں ہے۔ اور دیکھو صحابہ نے تو دیکھو محترم بزرگوں کرتے کرتے سیکھا ہے، اور سیکھتے سیکھتے ہر صفت کو ہاں بھائی اس پر عمل کیا ہے، یہاں تک کہ دین کی محنت کو کرتے کرتے مرے ہیں، اور مرتے مرتے انہوں نے کیا ہے، مرتے مرتے ہر صحابی نے کیا ہے، ہر صحابی۔ کسی ایک کی تاریخ ہے وہ سب کے لیے ہے، بلکہ ہر صحابی کی۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، سوائے خلافت کے دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی، خلافت کے علاوہ دوسری کوئی چیز۔ دیکھو محترم بزرگوں، بات اور بھی ہے، لہذا بس اب اتنا کافی ہے، 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے، پورا تو نہیں ہوا ہے نا بھائی محترم بزرگوں، لہذا کم سے کم اس وقت میں ہم جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے بھائی اس کے لیے تو بھائی عہد کریں کہ آئندہ یہ کوتاہی نہیں کریں گے، اور معافی مانگ لیں اللہ سے تو اللہ معاف کر دیں گے، برابر ہے نا۔ لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے بھئی اللہ سے عہد ہے، یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ اللہ سے عہد ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں تو میں ایسے ہی محترم بزرگوں، اب کلمہ ہے پڑھا ہے تو کلمے کے مطابق زندگی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کلمے کے مطابق زندگی ہونی چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا، اللہ تعالیٰ نے، کس نے؟ اپنی قدرت سے، کیونکہ اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پورے دین کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بھر دیا ہے، پورا دین ہے لا الہ کلمے کے اندر، مگر کلمہ الفاظ کا نام نہیں ہے، ایک حقیقت کا نام ہے، سمجھے بزرگوں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں،
یہ جو ہے عہد کرنا ہے کہ بھائی اب جو اس وقت میں ہمارے سامنے مذاکرہ آیا ہے، اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور بھائی ہم اپنے تئیں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اسی ترتیب سے انشاءاللہ روزانہ محنت کریں گے۔ بولو بھائی، یہ محنت ہمیں پابندی سے روزہ بھی لگوائے گی، یہ محنت ہمیں پابندی سے چلہ بھی لگوائے گی۔ بھائی تقاضے کیسے پورے ہوں گے محترم بزرگوں؟ تقاضوں کے لیے کیونکہ محنت ہے استعدادی، بھائی دیکھو ہر صفت بڑھتی چلی جائے گی، تو بھئی اگر کوئی تقاضے کے لیے طے کیا جائے گا یا جانا چاہے گا تو چھوٹی جماعت میں سے نکل کر کے جائے، اپنا بدل جو ہے شامل کر کے جائے۔ سمجھے بزرگوں؟ آج 4 مہینے کی تشکیل نہیں ہے بلکہ بیرون کی تشکیل بھی یہ چھوٹی جماعت کرے گی۔ ماہ مستورات 2 ماہ کی تشکیل بھی کیسے کرے گی؟ بھئی 4 مہینے کی بات رکھی نا، پھر کہہ چکا ہوں شاید ایسا ذہن میں آ رہا ہے، تو اگر ہمارا بھائی کہے گا کہ بھئی میرے تو 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کہیں گے 2 مرتبہ اور لگ جائیں گے تو آپ کے لیے بیرون جانے کی اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیں گے، لہذا ایک 4 مہینے ہمارے ساتھ لگا لو۔ وہ کہے گا 2 مرتبہ بھی لگے ہوئے ہیں تو بھئی آخری جو ہے 4 مہینے ہیں وہ ہمارے ساتھ لگا لو۔ وہ کہے گا، کوئی کہے گا 3 مرتبہ لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اب آپ بیرون جانے کا ارادہ کرو، خرچہ بتاؤ، کب نکلو گے یہ بتاؤ، تم ہی بتاؤ کب نکلو گے، بیرون جانے کا ارادہ تو کرو۔ تو دیکھو بیرون کی تشکیل بھی چھوٹی جماعت ہے، کیوں بھائی 4 مہینے کی جو ہے تشکیل ہوگی، اور چھوٹی جماعت تشکیل پہلے اپنی کرے گی۔ دیکھو دعوت میں پہلا مخاطب دائی کا دل ہے، دعوت میں پہلا مخاطب دائی کا دل ہے اور دوسرا مخاطب ایمان والا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما۔ مولا کریم، آقا کریم، آج تک کی غفلت، سستی اور کوتاہی کو معاف فرما۔ بقیہ زندگی میں اپنے کرم سے، بقیہ زندگی میں اپنے کرم سے ہم سب کو اور پوری امت کو مقصد حیات پر کھڑا فرما، دعوت کی مبارک محنت پر کھڑا فرما، مسجد وار محنت پر کھڑا فرما، مسجد وار محنت کو پائیدار فرما، مقامی محنت کو مضبوط فرما۔ یا اللہ، چھوٹی جماعتوں کے صحیح رخ سے بننے کو، ان کی روزانہ کی، ماہانہ کی، سالانہ کی محنت کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے وجود عطا فرما۔ یا اللہ، آپ کے ارادے کا نام وجود ہے، مولا کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، جو کچھ بھی ہوگا آپ ہی کے ارادے سے ہوگا، آپ ہی کی مشیت سے ہوگا، مولا آپ ہی کی قدرت سے ہوگا۔ یا اللہ، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یا اللہ، کرنا تو آپ ہی کو ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، پوری امت کے حال پر رحم فرما کر، پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما کر، اپنی ساری مخلوق کے حال پر رحم فرما کر۔ یا اللہ، یا اللہ، دعوت کی مبارک محنت کو، صحابہ والی محنت کو، یا اللہ نبیوں والی محنت کو، سردار الانبیاء والی محنت کو، صالحین والی محنت کو، یا اللہ پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ، جتنے آپ کے بندے آپ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں یا نکل رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی بہترین تربیت فرما، جماعتوں کا چلنا پھرنا عالم کے لیے خیر کا ذریعہ فرما۔
علاقے میں، ملک میں، عالم میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے اجتماعات اور مشوروں کو قبول فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما، ہر خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما، ہر لائن کے شرور سے حفاظت فرما، ہر لائن کی ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، امت کے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، جو حیات ہیں موجبات مغفرت زندگیوں میں زندہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، امت میں جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، بنگلے والی مسجد جو عالمی مرکز ہے، یا اللہ، یا اللہ، پھر سے دوبارہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اس کو پورے طور پر آباد فرما۔ یا اللہ، رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، بھرپور مدد فرما، بھرپور نصرت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا متوقع ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اپنے کرم، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول